بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن حاضر خدمت ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے حج۔ حج کا لفظی مطلب ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، اور اس کا شرعی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کا ارادہ کرنا اور جو حج کے مخصوص اعمال ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں انہیں ادا کرنا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے حج کیا اور صحابہ اکرام سے فرمایا خذوا عنی مناسککم، کہ حج کے جو احکامات ہیں اور طریقے ہیں وہ مجھ سے لے لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرنا یہ حج کا شرعی مطلب ہے۔ سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر حج فرض کیا اور قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس گھر کا حج کرے۔ اور یہ آیت جو ہے ہر صاحب استطاعت مسلمان پر حج کا کرنا، حج کی ادائیگی فرض کرتی ہے۔ یہ جو استطاعت ہے اس کے بارے میں صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس حج کے دوران جو خرچہ ہے کھانے پینے کا اور رہائش کا وہ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس سواری کا خرچہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے گھر سے مکہ مکرمہ تک کیسے پہنچنا ہے، اور پھر مکہ سے مینا، اور پھر مزدلفہ اور عرفات، اور پھر واپس مزدلفہ، پھر واپس مینا، اور پھر واپس مکہ۔ یہ سارے جو سفر ہیں یہ آپ نے کس طرح کرنے ہیں، آپ کے پاس ان کا کرایہ ہونا چاہیے اور کھانے پینے کا اور رہائش کا خرچہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے تو آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ عورتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے جو حج ہے وہ بہترین جہاد کے برابر ہے، افضل الجہاد کے برابر ہے۔ ہوا یوں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ تری الجہاد افضل العمل افلا نجاہد، کہ اے اللہ کے رسول آپ کے خیال میں جو جہاد ہے وہ سب سے افضل عمل ہے، تو کیا ہم خواتین بھی جہاد میں شامل نہ ہوا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ، تم لوگوں کے لیے یعنی خواتین کے لیے جو بہترین جہاد ہے وہ حج ہے اگر اللہ اسے قبول کر لے۔ اسی طرح بچوں کا جو حج ہے وہ نفل شمار ہوتا ہے۔ جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، جوان ہو جائیں گے، تو پھر ان پر حج کرنا فرض ہوگا اگر وہ صاحب استطاعت ہیں۔ یعنی بچپن میں حج کرنا جو ہے وہ فرض حج کے لیے فرض حج کا قائم مقام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک نفل ہوگا۔ جب بچہ بڑا ہو جائے گا تو اس پر لازم ہے کہ فرض حج جو ہے اسے ادا کرے۔ اسی طرح حج بدل کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ پہلے آپ نے اپنی طرف سے حج کرنا ہے، پھر کسی اور کی طرف سے آپ حج بدل کریں گے۔ ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سنا، وہ یوں کہہ رہے تھے لبیک عن شبرمہ، کہ اے اللہ میں شبرمہ کی طرف سے حاضر ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ شبرمہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے بھائی ہیں، میں ان کی طرف سے حج بدل کر رہا ہوں۔ تو آپ نے پوچھا کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو ابھی اپنا حج نہیں کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے اپنا حج کرو، اس کے بعد آپ کسی اور کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں۔ ناظرین،
حج کی بہت بڑی فضیلت ہے، اسلام کا 5واں رکن ہے، اور اس کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ اگر آپ حج کرتے ہیں اور اس میں آپ کوئی شہوت پرستی کی حرکت نہیں کرتے، کوئی بدعملی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، تو آپ حج سے یوں لوٹتے ہیں جیسے اسی روز آپ پیدا ہوئے ہیں، یعنی گناہوں سے پاک۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج کے دوران نہ تو کوئی شہوانی فعل ہوگا، نہ کوئی بدعملی ہوگی، نہ لڑائی جھگڑا ہوگا۔ تو غالباً اسی آیت کی تشریح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور آپ نے ارشاد فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس نے اس حالت میں حج کیا کہ اس نے کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت نہیں کی، کوئی بدعملی، کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ یوں لوٹا کہ جیسے اس کی ماں نے اس کو اسی روز جنا ہو، یعنی تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یا ایک اور مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، وہ حج جو اللہ قبول فرما لیتا ہے اس کی جزا صرف اور صرف جنت ہے۔ حج کی 3 اقسام ہیں جو ہمیں فقہ کی کتب میں ملتی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے قران، دوسری قسم کا نام ہے تمتع، اور تیسری قسم کا نام ہے افراد۔ قران حج جو ہے اس میں آپ عمرہ اور حج کو ایک ہی احرام میں ادا کرتے ہیں۔ جب آپ احرام پہنتے ہیں تو یوں کہتے ہیں لبیک عمرۃ وحجا، کہ اے اللہ میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کر رہا ہوں اسی احرام میں۔ اور تمتع جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ حج کے مہینوں میں پہلے عمرہ ادا کر لیتے ہیں اور پھر احرام کھول دیتے ہیں، یعنی احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں سے آپ باہر نکل آتے ہیں، اور پھر ذوالحج کے مہینے میں، ذوالحج کی جو 8 تاریخ ہے اس میں آپ حج کا نئے سرے سے احرام باندھتے ہیں۔ یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ عمرے میں اور حج میں ایک گیپ آ جاتا ہے۔ تیسری جو قسم ہے افراد، اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ افراد حج میں صرف آپ حج کی ہی نیت کرتے ہیں اور لبیک حجن کہتے ہیں کہ اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں۔ اب ہم اعمال حج کی طرف آتے ہیں کہ حج ہم کرتے کیسے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ احرام باندھتے ہیں، اور احرام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جگہ مقرر فرمائی ہیں۔ آپ مشرق سے آ رہے ہیں، مغرب سے آ رہے ہیں، آپ شمال سے آ رہے ہیں، جنوب سے آ رہے ہیں، جہاں سے بھی آ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ایک جگہ ہے جس کو ہم فقہ کی زبان میں میقات کہتے ہیں۔ مثلا وہ لوگ جو جنوب سے آ رہے ہیں، یمن سے آ رہے ہیں، ان کے لیے جو میقات مقرر کیا گیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا نام ہے یلملم۔ جو شمال سے آ رہے ہیں، مثلا مدینہ سے آ رہے ہیں، ان کے لیے جو میقات مقرر کیا ہے اس کا نام ہے ذوالحلیفہ۔ جو مزید شمال سے آ رہے ہیں، مثلا شام سے آ رہے ہیں، ترکی سے آ رہے ہیں، یا اور شمال سے یورپ سے آ رہے ہیں، ان کے لیے جو میقات مقرر کیا گیا ہے اس کا نام ہے جحفہ۔ اسی طرح جو لوگ مشرق سے آ رہے ہیں، نجد سے آ رہے ہیں، اس میں پاکستان، انڈیا، ایران، یہ سارے ممالک جو مشرق میں ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے جو میقات مقرر کیا گیا ہے اس کا نام ہے قرن المنازل۔ اسی طرح وہ لوگ جو عراق سے آ رہے ہیں ان کے لیے جو میقات مقرر کیا گیا ہے اس کا نام ہے ذات عرق۔ ناظرین، آج کل جب ہم سفر کرتے ہیں تو حجاج کی جو اکثریت ہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہوائی جہاز تیزی سے میقات کے اوپر سے گزر جاتا ہے، تو اس کا جو طریقہ ہے احرام باندھنے کا، وہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ احرام کا جو لباس ہے وہ اپنے گھر سے پہن کے جہاز میں بیٹھیں، کیونکہ جب جہاز میقات کے قریب پہنچتا ہے تو جہاز میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اب ہم اتنی دیر میں یا اتنے منٹ کے بعد ہم میقات کی حدود میں داخل ہوں گے، تو اس وقت پھر آپ احرام کی نیت کریں گے۔ یعنی اس سے پہلے جب آپ گھر میں احرام باندھیں تو نیت نہ کریں،
یعنی 2 چادریں ہیں مردوں کے لیے احرام کی وہ پہن لیں، خواتین کے لیے تو جو سادہ لباس ہے وہی ہوتا ہے، اس میں وہ اسکارف لینا ہوتا ہے وہ لے لیں، اور جہاز میں جب اعلان ہو کہ ہم میقات کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں اس وقت وہ احرام کی نیت کر لیں، اور اس میں پھر وہ جو حج کرنا چاہ رہی ہیں یا چاہ رہے ہیں، وہ قران ہے یا تمتع ہے یا افراد ہے، وہ نیت کر لیں۔ اس کے بعد خوبصورت الفاظ ہیں تلبیہ کے، وہ پڑھنا ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں، خواتین دھیمی آواز میں پڑھتے ہیں۔ تلبیہ یوں پڑھیں گے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اے اللہ میں حاضر ہوں میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً تمام تعریفیں اور ساری نعمتیں تیری ہیں، بادشاہت بھی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت نغمہ ہے، الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائے ہیں۔ تو تمام حجاج ان الفاظ کو، ان خوبصورت الفاظ کو دہراتے رہتے ہیں، جسے ہم تلبیہ کہتے ہیں، اور پڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حرم شریف میں داخلہ ہے، طواف ہے، سعی ہے۔ طواف کے حوالے سے یہ ہے کہ اسے باوضو کرنا ہے، کیونکہ یہ نماز کی طرح ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ طواف میں آپ کوئی ضروری بات ہو تو وہ کر سکتے ہیں، نماز میں آپ بات چیت نہیں کر سکتے، لیکن طواف جو ہے وہ باوضو کرنا ہے۔ اور طواف میں عام طور پر دھکم پیل ہو جاتی ہے، لیکن حاجی کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، تو اس احتیاط کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ طواف کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، یہ سنت طواف ہے، اور اس کے لیے بھی علماء نے یہی کہا ہے کہ جہاں بھی جگہ ملے حرم شریف میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھیں، اگر وہاں جگہ ملتی ہے تو پڑھ لیں، زیادہ افضل ہے، ورنہ کسی جگہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ طواف کے بعد اور 2 رکعت نماز سنت طواف پڑھنے کے بعد سنت ہے کہ آپ زمزم پئیں اور خوب سیر ہو کر پئیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جو ہے ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے آپ اس کو پیتے ہیں، یعنی اس کو پیتے ہوئے آپ جو بھی دعا کریں گے وہ اللہ کے حضور قبول ہوگی۔ طواف کے بعد پھر سعی ہے۔ سعی صفا اور مروہ کے درمیان کی جاتی ہے، اور یہ صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ ختم ہوتی ہے، یعنی صفا سے لے کر مروہ تک ایک چکر ہوگا، پھر مروہ سے لے کر صفا تک دوسرا چکر ہوگا۔ اس طرح آپ آغاز صفا سے کریں گے اور اختتام مروہ پہ ہوگا، اور اس کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دیا ہے۔ ارشاد ہے: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف کرے یا چکر لگائے۔ اس کے بعد حاجی جو ہے مینا کی طرف روانہ ہوتا ہے، اور 8 ذی الحج کا دن مینا میں گزارتا ہے۔ اس کو یوم الترویہ کہتے ہیں۔ ترویہ سے مراد بیسیکلی آرام کرنا ہے۔ اس زمانے میں لوگ اپنے اونٹوں کو پانی پلاتے تھے، اونٹوں کو بھی ریسٹ دیتے تھے، خود بھی آرام کرتے تھے۔ اور پھر اگلا جو دن ہے 9 ذی الحج کا، اسے حج کا بڑا دن کہا جاتا ہے، یوم الحج الاکبر، حج کا بڑا دن۔ تو اس روز آپ نے عرفات روانہ ہونا ہے، سارا دن عرفات میں گزارنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور سب سے افضل ذکر جو ہے اس روز لا الہ الا اللہ کا ورد ہے۔ اور پھر عصر کے بعد کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے۔ ظہر اور عصر آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے امام کے ساتھ اگر ممکن ہو، ورنہ آپ اپنی جماعت جو ہے آپ کے ساتھی ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور طویل دعا کرنی ہے یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو جائے۔ غروب آفتاب کے وقت نکلنا ہے عرفات سے، مغرب نہیں پڑھنی، کیونکہ مغرب آپ نے اور مغرب اور عشاء دونوں نمازیں جو ہیں مزدلفہ جا کر پڑھنی ہیں۔ مزدلفہ میں آپ نے رات گزارنی ہے، اور مزدلفہ میں
جیسا کہ میں نے عرض کیا مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے، اور وہاں پر آپ کنکریاں بھی اکٹھی کریں گے، کیونکہ اگلے روز یعنی 10 ذو الحج کو آپ نے مزدلفہ سے منا جانا ہے اور وہاں شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے حوالے سے تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کے بارے میں پوچھا کہ یہ کیا ہے، اس کی کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے۔ ان کا سوال ان الفاظ میں تھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں، ہم کیوں قربانی کرتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ تو سنت ابراہیمی کیا تھی؟ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ قرآن مجید میں ہم پورا قصہ پڑھتے ہیں سورہ صافات میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کریں، اور وہ کس طرح تیار ہو گئے انہیں قربان کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی۔ آخر میں فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، کہ یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش تھی جس میں آپ پورے اترے اور اس امتحان میں آپ کامیاب ہوئے۔ تو یہ جو قربانی ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنی محبت، اپنے جذبات اور اپنا سب سے قیمتی سرمایہ اللہ کی راہ میں لٹا دے، یہ قربانی کی حقیقت ہے۔ ہم بھی آج کل قربانی کرتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، اور یہ قربانی کی ایک ظاہری شکل ہے، اس کی حقیقت جو ہے وہ تقویٰ کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گوشت کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت اللہ تک تو نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو نہ تو اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے، جو چیز تم سے اللہ تک پہنچتی ہے وہ تقوی ہے۔ لہٰذا ہمیں قربانی کرتے وقت ریاکاری سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھا جاتا ہے کہ لاکھوں خرچ کر لیتے ہیں جانور کی خریداری میں، صرف اس لیے کہ محلے کے لوگ دیکھیں کہ ہم نے کتنا خرچ کیا ہے یا کتنا خوبصورت جانور خریدا ہے۔ تو یہ صرف ظاہری شکل تک محدود رہ جاتے ہیں، قربانی کی جو حقیقت ہے، تقویٰ کا حصول، وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو ریاکاری سے بچنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جو قربانی کی حقیقت ہے اس سے ہمیں بہرہ مند فرمائے، ہم قربانی کی حقیقت کو پالیں۔ قربانی کے بعد پھر بال منڈوانا ہے۔ جو لوگ بال منڈواتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دعا فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہوا اللہم ارحم المحلقین، کہ اللہ وہ لوگ جو سر منڈوا رہے ہیں ان پر رحم فرما۔ آپ نے 3 دفعہ دعا کی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ وہ لوگ جو بال چھوٹے کروا رہے ہیں مقصرین، ان کے بارے میں بھی دعا فرما دیں۔ تو آپ نے 4تھی دفعہ فرمایا والمقصرین، کہ وہ لوگ جو بال چھوٹے کروا رہے ہیں ان پر بھی اے اللہ اپنی رحمت نازل فرما۔ تو یہ بال منڈوانے یا کٹوانے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے، سادہ کپڑے پہن لیے جاتے ہیں، اور پھر حرم شریف جا کے طواف زیارت اور سعی کی جاتی ہے جو حج کے ارکان میں شامل ہے۔ اس کے بعد 10 تاریخ کو، 11 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اور 13 تاریخ کو ہم شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے کہ آپ 12 تاریخ کو کنکریاں مار کے روانہ ہو جائیں مینا سے، اور یہ بھی جائز ہے کہ آپ رک جائیں اور 13 تاریخ کو بھی کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد طواف الوداع ہوتا ہے۔ طواف وداع جو ہے حج کی آخری عمل ہے جو ہم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ اپنے وطن لوٹ سکتے ہیں۔ اور جب اپنے وطن لوٹیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ گھر لوٹیں کہ اللہ نے آپ کے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس شخص نے اس کیفیت میں حج کیا کہ نہ تو اس نے کوئی بے حیائی کی نہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ اس حالت میں لوٹا جیسا کہ اس کی والدہ نے اس کو اسی روز جنا ہو، یعنی تمام گناہوں سے پاک
اس کی جو دل کی سلیٹ ہے وہ بالکل کلین اور صاف ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے، ایسا حج جو اس کے حضور قبولیت کا شرف حاصل کرے، اور قربانی بھی ایسی ہو کہ وہ اس میں ہماری محبت اور جذبات اللہ کی راہ میں ہم لٹانے کے لیے تیار ہوں، صرف ظاہری شکل نہ ہو عبادت کی، بلکہ عبادات کی جو حقیقت ہے، قربانی کی جو حقیقت ہے کہ تقویٰ کا حصول، اس میں ہم پورے اتریں اور تقویٰ حاصل کر کے حج اور قربانی سے ہم لوٹیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے میری بات توجہ سے سنی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔